الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات سے پہلے یہ مضمون چلا تھا کہ دیکھو، اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، تقویٰ دیا ہے، تو اس پر ناز نہ کرو اور اپنے اندر عجب اور تکبر کو پیدا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اگر گناہ سے بچ گئے تو اس کو گاتے نہ پھرو۔ اللہ کی عطا، بخشش، نوازش سے تمہارے اندر تقویٰ آیا ہے تو اس کو لوگوں میں چرچا کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو آیات تلاوت ہوئی ہیں ان کا بھی ایک خاص مضمون ہے۔ خاص مضمون یہ ہے، اگرچہ یہ آیات ایک خاص مضمون کے تحت نازل ہوئیں، لیکن قرآن میں اللہ کا انداز یہ ہے کہ وہ مضمون کو عام رکھتا ہے، یعنی ہر کسی کے اوپر اس کے حالات کے اعتبار سے ان آیات کو منطبق کیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ آیات ایک خاص واقعے کی طرف کی وجہ سے نازل ہوئیں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک مشرک تھا، ولید بن مغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کی برائی اور اس کا وبال اور انجام بیان کیا تو تھوڑی سی طبیعت اسلام کی طرف آئی، لیکن جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ اسلام کی رمق آ رہی ہے تو کسی نے جا کر یہ کہا کہ کیوں مسلمان ہوتے ہو؟ تمہارے گناہ کا وبال، اگر یہ اسلام اتنا ہی سچا ہے تو تمہارے اوپر جو گناہ اور وبال اور سزا قیامت کے دن ہوگی میں اپنے کاندھے پر لے لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، بس ایک کام یہ کرو کہ دنیا میں مجھے تھوڑا سا مال دے دو اور آخرت میں تمہارے گناہوں کا وبال اپنے اوپر لے لوں گا، تمہیں نجات ہو جائے گی، لیکن مسلمان مت ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے تھوڑے سے پیسے دے بھی دیے، ایک قسط ادا بھی کر دی، لیکن پھر روک لیا اور نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری، افرأیت الذی تولی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا مال دیا اور بند کر دیا، یعنی اسلام سے قربت ہوئی تھی اور دل کے اندر اسلام کی تھوڑی بہت رمق آئی تھی، لیکن کسی نے بہکایا اور پھر یہ کہا کہ مال دے دو، وبال لے لوں گا اپنے کاندھے پر، اور تھوڑا سا مال دیا اور رک گیا۔ یعنی مال کی محبت اتنی ہے کہ اللہ کی راہ میں تو کیا دیتا، اپنی جان بچانے کے لیے دیا بھی تو تھوڑا سا دیا، پورا نہیں دیا۔ اور دوسری بات، اس کو یہ خبر نہیں پہنچی ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں کیا ہے،
حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا ہے یہ بات نہیں پہنچی. ان کے صحیفوں میں کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کے کا وبال بوجھ اپنے کاندھے پر نہیں اٹھا سکتا. اگر گناہ آپ نے کیا ہے تو سزا آپ ہی بھگتیں گے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی کو کسی کا وبال نہیں دیا کرتے. اسی طرح اللہ نے ایک بہت باریک بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو تمہیں تمہارے اعمال نجات دیں گے، تمہارے آباء و اجداد کے کارنامے تمہیں نجات نہیں دے سکتے. یہ مضمون بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ دیکھیے یہود و نصارہ کے ہاں تو بنیادی اسی بات پر ہے کہ ہمیں کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سارے گناہوں کا وبال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ہمارے سارے گناہ معاف کروا دیے. تو عیسائیوں کے ہاں تو نجات کا سارے مسئلے کا دار و مدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھ جانے پر ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ سن لو، کوئی کسی کا ذاتی برائی اپنے کاندھے پر نہیں رکھ سکتا. ایک کا ایمان دوسرے کی نجات نہیں ہو سکتا. ہم یہ بات بار بار اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے ہر مسئلے کے اندر، ابھی عید گزری، ہر آدمی نے فرداً عید الگ خوشی کا اظہار الگ اس لیے کیا کہ دیکھیے ہر ایک کو جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے اور عبادتیں کیں تو اپنے اعمال پر اللہ نے کہا کہ خوش ہو. یہ خوشی کا موقع کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی. یہاں بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ ہر ایک کو رمضان الگ الگ ملا، ہر ایک نے عبادت الگ الگ کی، تو اپنی عبادت پر، اپنے عبادت کے حصول پر خوشی یہ بڑی بات ہے. یہ نہیں کہ کسی دوسرے نے کیا اور خوشی آپ منائیں، یا کسی دوسرے نے کوئی برائی کی اس کا بوجھ آپ کے کاندھے پر آ جائے، یا کوئی کسی دوسرے نے نیک عمل کیا اور اس کی وجہ سے آپ کو نجات ہو جائے. ایسا نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کے گناہ کا وبال اپنے سر نہیں لے سکتا. یہ بات صرف قرآن میں نہیں بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے. اسی مضمون کو اللہ پاک نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا کہ دیکھو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات میں یعنی قرآن سے پہلے اللہ نے دیگر انبیاء کے ہاں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اے پیغمبر، بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا مال دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی نجات ہو جائے گی، دوسرے کو مال دے دو، اس بات کا اس کو پتہ ہے، غیب کا علم ہے، کہیں دیکھ لیا لکھا ہوا؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے، جو مکمل وفادار ہے؟ یعنی کیا لکھا ہوا ہے ان کے صحیفوں میں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا.
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کے بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، جو کچھ کیا ہوگا اسی کا آخرت میں بدلہ ملے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔